الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم دوستو، وضو کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنے ہاتھ کو گٹوں تک دھوتا ہے تو اس کے گناہ ہاتھ سے کیے ہوئے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کی جڑ سے نکل جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے تو منہ کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے جو گناہ ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کی پلکوں سے تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، دونوں ہاتھ کونے سمیت دھوتا ہے وہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرے، کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ جو کانوں سے ہوئے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کی جڑوں سے بھی نکل جاتے ہیں، سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ شخص وضو کے بعد فارغ ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح توجہ رکھے اور تمام تفرقات سے اپنے دل کو خالی رکھتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی فضیلتیں ہیں جس کے ذریعے سے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں۔ ہم وضو کو سرسری سمجھتے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے وضو کرو۔ کامل مومن کی نشانی ہے کہ ہر وقت باوضو رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ اس لیے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑے اطمینان اور سکون سے وضو کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص وضو کو اطمینان سے نہیں کرتا ہے، کوئی اعضا خشک رہ جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں اس کی دعائیں قبول نہیں۔ اس لیے وضو کو اہتمام سے کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔